بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض صدق اللہ العظیم۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر سب کا اتفاق بھی ہے، اتحاد بھی ہے، اور ہم وہی بات کریں گے جو اتحادی بات ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا جو کامل مصداق ہیں وہ جناب امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى والی آیت کے مصداقوں میں جو شامل ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اور لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ والی آیت دیکھیں تو اس کے مصداق بھی امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ ظاہر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا تعلق، آپ کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، اور پوری امت مسلمہ یا پوری دنیا اگر مصطفیٰ کے وسیلے سے امام مہدی علیہ السلام کو مانے تو وہ مسلمان ہیں، اور اگر مصطفیٰ کریم کو مانے بغیر مانتے ہیں تو وہ یہودی رہیں گے، عیسائی رہیں گے، ہندو مت ہندو رہیں گے، بدھ مت رہیں گے۔ اچھا، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے 18ویں پارے کی سورۃ النور کی آیت نمبر ہے 55، اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اسی آیت کے زیر طاعت لکھا، ان کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 299۔ تفسیر ابن کثیر اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77 پر لکھا کہ اس آیت کریمہ کے جو کامل مصداق ہیں، ھذا الوعد یتحقق کاملا فی آخر الزمان، فرمایا کہ یہ وعدہ جو ثابت ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر ہی ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے یہ آیت کریمہ، اور اسی طرح آپ کے ظہور کے حوالے سے یہ بھی حدیث پاک ہے جو کہ مسلم شریف کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 136، حدیث نمبر 156، اور اسی طرح البدایہ و نہایہ اس کی جلد 19 صفحہ نمبر 58، اور علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 96 پر بھی لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کا اولاد سے تعلق ہوگا، اور ان کا ظہور بھی ہونا ہے، انہوں نے آ کر امامت بھی فرمانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام ان کے امام ہوں گے۔ یعنی کہ عظمت اور محبت کا یہ معیار ہے کہ ان کی نسبت میرے مصطفیٰ سے جو ہو گئی تو اللہ کریم نے ان کو امام بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ اور پھر ظہور سے متعلق یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور کی حدیث پاک ہے باقاعدہ، یہ مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داود کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، یعنی 40 سے زائد احادیث کے اندر آپ کے ظہور سے متعلق احادیث ہمیں ملتی ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ، مختلف روایات کے ساتھ۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2230، اور یہ حدیث پاک ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، جلد 4 صفحہ 167 ہے، حدیث نمبر ہے 4282۔ اچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المہدی من اطرتی، کہ امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے ان کا تعلق میری اولاد سے ہے، میری اطرت سے ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور جن کی نسبت سیدہ سے ہو گئی ان کی نسبت مولا علی سے ہو گئی، جن کی نسبت مولا علی سے ہو گئی ان کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی۔ اب جن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی، اللہ کریم نے ان کی محبت تمام کلمہ پڑھنے والوں پر فرض کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ ظہور کی بات ہو رہی ہے تو یہودیوں کا بھی یہی موقف ہے، عیسائیوں کا بھی یہی موقف ہے، ہندوؤں کا بھی یہی موقف ہے، بدھ مت کا بھی یہی موقف ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام آ کر کیا کریں گے؟ سارے یہ تمام مذاہب یہ اس بات پر اقرار کرتے ہیں کہ جب ظلم اور بربریت اور فساد اور فتنے اور جہالت اور یہ ظلم، یہ نااہلی، یہ زیادتیاں، یہ قتل و غارت بہت عام ہو چکا ہوگا، تو اس دور کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ یہودی بھی مان گئے، عیسائی بھی مان گئے، ہندو بھی مان گئے، لیکن فرق یہ ہے کہ خدا کو ہندو بھی مانتے ہیں، خدا کو مشرک بھی مانتے ہیں، مگر وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ہوتا ہے خدا کو ماننا، ایک ہوتا ہے خدا کو مان کر خدا کی ماننا۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا یہ موقف ہے کہ وہ آئیں گے، مگر انہوں نے ان کو مانا ہے میرے مصطفیٰ کو مانے بغیر، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔
اور جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر ان کو مان کر ان کی محبت کرتے ہیں، پھر سرکار نے اس بات کی گارنٹی دی ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے مان کر میری اولاد کو مانو گے تو میں مصطفیٰ بھی تمہیں مان جاؤں گا، میرے عرش اولا کے رب بھی تمہیں مان جائے گا۔ جنہیں مصطفیٰ مان گئے انہیں خدا مان گئے، جنہیں خدا اور مصطفیٰ دونوں مان گئے انہیں کہتے ہیں مسلمان، انہیں کہتے ہیں مومن۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ آقا یہ جو جن کی محبت لازم کی گئی وہ ہے کون؟ فرمایا من ہؤلاء الذی قد وجبت علینا محبتکم یا رسول اللہ۔ پھر میرے آقا نے جو وضاحت دی نا، فرمایا کہ وہ پیغمبر پاک کا نام بھی لیا، پھر رسول اللہ کی جتنی اہل بیت ہیں، جتنی اولاد ہیں، ان سب کا نام لیا۔ تو میرے آقا کی اولاد سے امام مہدی علیہ السلام کا تعلق ہے، نسبت ہے۔ تو لہٰذا آج ہم نے جس عظیم ہستی کو موضوع سخن بنایا، جن کا ظہور ہوگا، جو اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ آئیں گے، ان کی تشریف آوری ہوگی۔ اللہ کریم نے ان کی محبت لازم کی ہے کہ ان کی محبت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، ان سے پیار کریں۔ یہ میرے آقا سے محبت کی بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی علامت ہے۔